اللہ سے, اللہ کی بارگاہ سے عزت مانگو. ہے اللہ جب تک زندہ رکھیو اپنی رضا والی. بے شک میں آپ کو حضرت داتا حضور کا ایک جملہ سناتا ہوں, یقین کریں ادھر جا کے لگتا ہے بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا. داتا علی حجویری کا جملہ یاد کر لو. وہ فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ, پہلے سنیں, بد نصیب ہے وہ شخص, بد نصیب ہے وہ شخص جس کو دنیا والے عزت دے رہے ہوں, دنیا میں اس کی شہرت ہو اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی مرتبہ نہ ہو. اور فرمایا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو دنیا میں کوئی نہ جانے مگر اللہ کی بارگاہ میں وہ عزت والا ہو. مجھے بتاؤ نا میرا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ مجھے بے شک کوئی نہ جانے, اگر میرا اللہ اور میرے رسول راضی ہے نا مجھ سے, میری زندگی وصول ہے, اور دنیا بھر میں نام فیم ہو اور اللہ ہی ناراض ہو, اس کے حبیب ناراض ہو, پھر کیا کرنا ہے؟ پلیز اپنے گول ٹھیک کیجئے. تو یہاں میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہمیں نبی پاک حضرت موسیٰ نے کیا پوچھا کہ اے اللہ تیرا کون سا بندہ تیرے نزدیک عزت والا ہے؟ سچ بتاؤ یار, عزت والا وہ ہے جس کو میں اور آپ کہیں گے یہ اللہ فرمائے گا وہ عزت والا ہے. عزت دینے والا تو وہ ہے نا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. سنو میرے رب نے کیا فرمایا. اللہ حضرت موسیٰ سے فرماتا ہے جو قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دے, موسیٰ میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے. آپ کے پاس پاور ہے اور پھر آپ معاف کریں. آپ معاف کرتے ہیں, موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو, کوئی گارڈ 4 ڈالے کے ساتھ 4 گارڈ بھی ہو, سائیڈ مار کر چلا جائے, بندہ بولے جاؤ معاف کیا, اس کو تم کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے, اس کا کیا معاف کیا آپ نے؟ مزہ یہ کہ آپ کے پاس کنٹرول ہے اور سامنے غریب ہے, سامنے بیچارہ کمزور ہے, آپ مسل سکتے ہو اس کو, اور اب اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو. اس معافی کا مزہ اور ہے. بندہ کمزور کو کیا کہتا ہے؟ اس کو تو میں برباد کر دوں گا, اس کو تو چھوڑوں گا نہیں, اس کو تو میں ختم کر کے رکھ دوں گا. ارے ہماری آپ کی اوقات کیا کسی کو ختم کریں گے؟ کبھی بھی یاد رکھیے گا, کئی بار میں بیان میں یہ جملہ کہتا رہتا ہوں کہ مضبوط آدمی سے نہیں کمزور آدمی سے ڈرو. مضبوط تو بدلہ خود لے لے گا آپ سے, کمزور کر کچھ نہیں سکے گا آپ کے ساتھ, مگر اس نے اگر فریاد اللہ کی بارگاہ میں بھیج دی نا تو اب اللہ کی قدرت شامل ہو جائے گی, اور اللہ ظالموں کو معاف نہیں کرتا. زندگی برباد ہوتے دیکھی ہم نے لوگوں کی, چلتی گاڑی تباہ ہوتے دیکھی. ایک بار پھر یہ جملہ کہہ دیتا ہوں, کبھی بھی زندگی میں if you feel it کہ یار چلتے کاروبار میں ڈسٹربنس آ رہی ہے, اچھا خاصا چل رہا تھا, بالکل صحیح صحت تھی اور ڈسٹرب ہونے لگ گئی ہے, فیملی میں کوئی پیار محبت مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا, سب پیار سے چل رہا تھا, اب لڑائی ہونے لگ گئی ہیں. جب یہ سب کچھ ڈسٹرب ہوتا ہوا نظر آئے نا, سب سے پہلے چیک کرو کسی کی ہائے تو نہیں لے لی, کسی پر زیادتی تو نہیں کر دی. معاف کریں, خدا کے واسطے معاف کریں. آپ دیکھو یار, میں نے ابھی 27ویں کو بھی بیان کیا تھا کہ جو بد نصیب نہیں بخشے جائیں گے ان میں وہ شامل ہے جو رشتہ داری کاٹنے والا ہے, جو مسلمانوں سے قطع تعلق کرنے والا ہے. ادھر تو لوگوں نے دل میں کینے بھرے ہوئے, موقع چاہیے بس. اچھا اللہ سے کیا دعا کریں گے؟ آج 29ویں شب ہے, آخری تاکرات ہے. تاکرات کی دعا کیا ہے؟ مل کر پڑھتے ہیں, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. کیا دعا کے معنی ہے؟ اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے بھی معاف کر دے. اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. آپ نے بندوں کو معاف کر دیا ہے؟ نہیں, میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں, موقع نہیں مل رہا حضرت. بس اس کی بچے کی شادی ہونے والی ہے نا, اس کی شادی میں جا کے میں مین خوشی والے دن اس کو ذلیل کروں گا, اس کو بس فلاں اس کا کام ہو رہا ہے, میرے پاس آئے گا کسی دن, پھر دیکھو اس سے بدلہ لوں گا. یعنی انتظار میں بیٹھے ہیں, اتنا کینا یار, اور اللہ سے کہہ رہے ہو اللہ سارے گناہ معاف کر دے. ایک حدیث سن لو, کتنا پیارا میرا دین ہے, آپ کا دین ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اب غور کر لیں, اگر آپ چاہتے ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحم ہو, ہم رحم دل بنے, ہم چاہتے ہیں ہمیں معاف کیا جائے, ہم معاف کریں. ہمارے یہاں تو اب یہ حال ہے کہ کچھ قبائل میں, کچھ فیملیز میں تو خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں, بدلے لینے. ماں باپ کہہ کے جاتے ہیں میرے مرنے کے بعد بھی فلاں کے گھر نہیں جانا. کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ اپنے بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ دشمنی باقی رکھنا, معافی مت دینا, جھگڑا جاری رکھنا. میرا دین تو یہ نہیں سکھاتا ہے. اور پھر اگین, اگر میں کسی کو معاف کر رہا ہوں, مجھے بتاؤ نا اس میں کون سی عبادت ہے؟ بظاہر کون سا سجدہ, کون سی تلاوت, کون سا روزہ, مگر میرا دین یہ چاہتا ہے, میرا رب یہ چاہتا ہے کہ بندے پیار سے رہیں. غلطیاں ہو جائیں تو معاف کریں, دشمنیاں نہ پالیں, قتل و غارت گری نہ کریں.
بتاؤ اور کون سا ریلیجن ہے جو اتنا بیسٹ سوسائٹی کو مینٹین کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم دین کو پڑھنے والے نہیں ہیں۔ آگے چلیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا، اس کا پیٹ بھر گیا، اور پانی پلایا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس شخص اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں بنا دے گا۔ ہر خندق کا درمیانی فاصلہ 1 سال کی راہ ہے، یعنی وہ جہنم سے اتنا دور کر دیا جائے گا۔ جو کسی ایک مسلمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، پانی پلا دے، مجھے بتاؤ جو کھانا کھلاتے ہیں، جو ماشاءاللہ اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرتے ہوتے ہیں، کتنی نیکیاں کما رہے ہیں، مگر اگین بظاہر کون سی عبادت ہے، کون سا سجدہ، کون سی تلاوت؟ مسلمان کا پیٹ بھر رہا ہے، غریبوں کو کھانا کھلائیں، ان کی مدد کریں، یہ میری شریعت کہتی ہے اور ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ آگے چلیے، سبحان اللہ، پانی کی تو الگ فضیلتیں بھی جاری ہوئی ہیں، حدیثیں آتی ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں پانی بہترین صدقہ پانی ہے۔ کسی پیاسے کو پانی پلانا، کنواں کھدوانا، پانی کی فراہمی کے لیے اور انتظام، کوئی بھی انتظام کرنا، اس کا ثواب بندے کو دنیا میں بھی ملتا ہے، مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ کنویں کھدوانے چاہیے، پانی کا ایسا نظام بنانا چاہیے، ہم قبر میں چلے جائیں لوگ پانی استعمال کرتے رہیں، بلکہ صرف انسان نہیں، اگر اس پانی کو پرندے اور جانور بھی استعمال کرتے ہیں اس کا بھی اجر ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اب آئیے، اب چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر کس قدر اللہ کریم بخشنے والا مہربان ہے۔ بخاری کی حدیث دیکھو، میرا دین کتنا پیارا ہے۔ ایک بدکار عورت تھی، ایک زناکار عورت تھی، اس کی مغفرت ہو گئی۔ مغفرت کیسے ہوئی؟ کہ کتے کے پاس سے گزری، وہ کنویں کے پاس اپنی زبان نکال کر بیٹھا تھا، اس کو بہت پیاس تھی، اتنی پیاس تھی کہ اب پانی نہ ملتا وہ مر جاتا کتا۔ اس عورت نے کیا کیا؟ اپنا موزہ نکالا، دوپٹے میں اسے باندھا، کنویں میں پانی بھر کر اس کتے کو پلا دیا۔ بخاری کی حدیث ہے، پانی پلانے پر اس بدکار عورت کی بخشش کر دی گئی۔ ہائے ہائے، میرا دین تو جانوروں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے۔ ہم چونکہ یورپ گھوم کے آتے ہیں، ہم یو کے دیکھ کر آتے ہیں، ہم آسٹریلیا سے جب واپس آتے ہیں، جب امریکہ سے آتے ہیں تو ہمارے خواب ہی ادھر کے ہوتے ہیں، جناب بڑی صفائی ہے تو بڑا جانوروں کا خیال ہے، جناب بڑا پڑوسیوں کا خیال ہے۔ پڑھو نا اسلام بھائی۔ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان اپنے اسلام کو پریکٹس نہیں کرتے، ہم اپنے اسلام پر عمل نہیں کرتے، ورنہ خدا کی قسم آج بھی دنیا کے کسی خطے میں 100% اسلام کو امپلیمنٹ کر دیں، اس سے بہترین سوسائٹی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی، جہاں خیال سب کا، جہاں سب کے ساتھ پیار کا درس اسلام دیتا ہے اور قدم قدم پر اسے مغفرت کی بشارت ہے۔ ایک اور بڑی کمال کی نیکی جو میں اور آپ روز کر سکتے ہیں، اور بشارت کیا ہے؟ مغفرت کی بشارت ہے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ وہ ہے ایثار، کہ آپ اپنے، یعنی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے دیں۔ بندے کو کسی چیز کی حاجت ہے اور وہ ترجیح دے دے اپنے اوپر کہ چلے میں اپنے بھائی کو یہ موقع دے دیتا ہوں۔ فرمایا جو چیز کی حاجت رکھتا ہو، حدیث کا خلاصہ ہے، اس پر اپنے بھائی کو پریورٹی دے دے، اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اچھا، اس حدیث میں کوئی کیٹیگرائز نہیں کیا گیا کہ 1 لاکھ روپے کی چیز، 10 لاکھ روپے کی چیز، نہیں، کوئی بھی چیز۔ اب آپ بتائیں، ہم مسجد میں آتے ہیں، ہم روزانہ ایثار کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ میں نے دیکھا یہاں پانی کی بوٹلز ہوتی ہیں، پہلے تو اللہ جزائے خیر دے جو یہ پانی کا انتظام کرتے ہیں۔ اب آپ کو پیاس لگی ہے، پانی کی بوٹل آپ کو ملی، آپ نے برابر والے کو دے دی، پینا ہے آپ نے دے دی، تھوڑی دیر بعد آپ کو بھی مل جائے گی، مگر آپ نے جو یہ ایثار کیا، کیا پتا یہ پانی کی بوتل دینے پر آپ کو آپ کی مغفرت کی بشارت مل گئی۔ اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہیں، مل کر کھاتے ہیں نا، اب کبھی اعتکاف میں، کبھی محفل میں، بلکہ اپنے گھر میں روزانہ ہم ایثار کیسے کما سکتے ہیں؟ کھانا آیا، ماشاءاللہ کھانا اچھی طرح سے آ گیا، آپ نے دیکھا کہ یار اچھا جو کھانا ہے نا، میں تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ روک لیتا ہوں، میرا پہلے یہ بھائی کھانا کھا لے، گھر میں ماں کھا لے، بیٹا کھا لے، بہن کھا لے، بتائیں نا کسی کو کہ جناب آج میں ایثار کر رہا ہوں، بیان سن کر آیا ہوں، آپ پہلے کھا لیں، میں بعد میں کھاؤں گا، نہیں، پتہ بھی نہ چلے۔ آپ ڈیلیبریٹلی اپنا ہاتھ تھوڑا سا روک لیں، تھوڑا سا ڈیلے کریں اپنے آپ کو کہ یار یہ اچھا سا نوالا یہ اٹھا لے، یہ فلاں فرائی پہلے یہ کھا لے، سالن میں بوٹیاں زیادہ ہیں، ہم کہتے ہیں ساری اپنی طرف کر لوں، پلیٹ میں ساری نکال لوں میں۔ ایسا نہیں، اسلام کیا چاہتا ہے کہ ہم ایثار کریں۔ آپ کو پتہ ہے پہلے کے لوگ کیسے ہوتے تھے؟ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے دادا پیر ہیں، جو اتاری ہے نا، جتنے دعوت اسلامی والے امیر اہل سنت کے جو مرید ہیں، ان کے بھی پیر صاحب، امیر اہل سنت کے پیر صاحب ہیں مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ قطب مدینہ، یہ مدینہ پاک میں 73 74 77 78 سال رہے، اور ماشاءاللہ جنت البقیع میں آج ان کی قبر مبارک ہے۔ تو مولانا ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں کہ مدینے میں لوگ پہلے ایسے ہوتے تھے کہ ایک بندہ ایک کپڑے والے کی دکان پر گیا اور جا کر کہتا ہے مجھے یہ کپڑا چاہیے،
تو اس بندے نے کہا کہ بھائی دیکھو صبح سے میری سیل بڑی اچھی ہو گئی ہے, بہت اچھا میرا پروفٹ بھی ہو گیا ہے, سامنے ہی میرے بھائی کی کپڑے کی دکان ہے, وہ صبح سے فارغ بیٹھا ہے, آپ ایسا کریں یہ آرڈر اسے دے دیں اور اس کو یہ کام دے دیں. یعنی اپنا کام ہو گیا تھا, اپنے گاہک کو دوسرے کے پاس بھیج دیا. یہ ایثار ہے. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہماری مارکیٹ میں تو باپ رے باپ, کوئی دوسری دکان والے کے بارے میں خالی پوچھ لے گے, یار وہ سامنے والے کی دکان, ارے بھائی 1 نمبر کا چور ہے, ادھر کبھی نہیں جانا, بالکل 2 نمبر مال بیچتا, جب بھی آنا سیدھا میرے پاس آنا. بلکہ کوئی گاہک کہیں سے گھو کر بھی آ جائے نا کہ حضرت آپ کو غلطی مال دیا ہوگا. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ہم کسی کا نصیب نہیں چھین سکتے, یہ بے وقوفی ہے. آپ اصل میں کچھ لوگوں کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ جب تک میں کسی کو نیچے نہیں کروں گا نا, میں اوپر نہیں ہو سکتا. میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا تو مجھے کیسے موقع ملے گا, یہ تو سارا کاروبار یہ لے جائے گا. یہ بھول ہے آپ کی. ایک جملہ یاد کر لو, جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو میرے نصیب میں نہیں مجھے وہ کوئی دے نہیں سکتا. آپ یہ کیوں سوچتے ہو کہ یار ایک مارکیٹ میں ایک ہی آئٹم کی 4 دکانیں کھل گئی تو میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا؟ اب تو لاجیکلی لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ کاروبار ہو جاتا ہے. اگر ایک ہی ٹائپ کی دکانیں ایک ہی مارکیٹ میں زیادہ کھل جائیں تو اب لوگوں کو اگر موبائل لینا ہے تو موبائل مارکیٹ جاتے ہیں, کپڑا لینا ہے تو کپڑے کی مارکیٹ میں جاتے ہیں. زیادہ دکانیں کھلنے سے زیادہ فلو آتا ہے. آپ لوگوں کی برکت کی دعا کریں نا. یہ کیوں سوچتے کہ گاہک اس کے پاس گیا تو میری روزی چلی گئی؟ ایسا ہو نہیں سکتا. دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. ہم سمجھتے میری عزت اس لیے نہیں بڑھ رہی, یہ شیطان ہے نا مردود. یہ علماء میں, نعت خوانوں میں, امام صاحبان میں, ہر طبقے کے اندر یہ حسد اور یہ بات ڈال سکتا ہے کہ جناب اس کی عزت کم ہوگی تو میری باری آئے گی, اب اسی کا نام ہوتا جا رہا ہے تو مجھے کون سنے گا, میری باری کب آئے گی. یہ بھول ہے آپ کی. جس دن یہ آپ کے دماغ میں بات آ جائے تو سمجھ لو دل میں حسد آ رہا ہے, آپ کو شیطان آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے. عزت دینے والا رب ہے. آپ اللہ سے کہیں نا, مولا اس کو عزت دی ہے مجھے بھی دے دے, اے اللہ اس کو رزق دیا ہے مجھے بھی دے دے, اس کا چھن کر مجھے ملے. یہ ذہن کیوں بن رہا ہے؟ یہ حسد ہے, اور حسد جہنم میں لے جانے والا کام ہے. میں ایک چھوٹا سا پریکٹیکل آپ کے سامنے کرتا ہوں. بھائی آپ ادھر آئیے, یہ سنیے گا. جو لوگ آگے کسی کو بڑھانے میں ڈر رہے ہوتے ہیں نا, یہ بھائی ماشاءاللہ میرے سامنے کھڑے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ذرا نیچے کروں گا, آپ نیچے ہوتے جائیے گا. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ نیچے ہو جائیں. میرا ہاتھ نیچے ہو رہا ہے اوپر ہو رہا ہے؟ بیٹھ جائیں, تھوڑا اور نیچے ہوں. میرا ہاتھ کدھر ہو گیا؟ میں ان کو نیچے کرنے گیا, میں خود کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ نیچے ہو گیا نا. اب کھڑے ہو جائیں, اور اب میں ان کو اوپر کر رہا ہوں. میرا ہاتھ کہاں جا رہا ہے؟ بس یہی فارمولا سمجھنا ہے. جو لوگوں کو آگے بڑھاتا ہے اللہ اس کو اور آگے بڑھا دیتا ہے. جو لوگوں کو نیچا کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, اس کو تو نیچا کر سکے نہ کر سکے, آپ خود نیچے ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ کی جو نحوست ہے نا, جو دل میں بغض ہے, جو مسلمان کو گرانے کے شوق ہے کہ یار یہ کسی طرح برباد ہو جائے, اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے, اس کی عزت برباد ہو جائے, اس کا کوئی اسکینڈل پتا چل جائے, یہی سوچ تمہارے دماغ میں اگر ہے تو سوچ لو تم اس کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو, کیونکہ جس کو اللہ نے عزت دینی ہے اس کو کون نیچا کر سکتا ہے. ساری دنیا کسی کے پیچھے پڑ جائے نا, سوشل میڈیا پہ پڑ جائے, اخباروں میں پڑ جائے, او جناب ہر طرف سے اس پہ یلغار کر دے, اگر اللہ نے اس کے نصیب میں عروج لکھا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی ہے. اور اسی طرح ساری دنیا کسی کے نغمے گائے, ساری دنیا کسی کو عروج دینے کی کوشش کرے, اگر اللہ نے اس کے مقدر میں ذلیل ہونا لکھا ہے تو اس کو ذلیل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. عزت مانگنی ہے تو رب سے مانگیں, ذلت سے بچنا ہے تو اللہ سے دعا کریں. تو بس زندگی کا فارمولا بنا لے, میں نے ایثار کرنا ہے, مجھے چاہیے, میرے بھائی کو بھی چاہیے, اسے دے دو. صحابہ کرام میں کیسا جذبہ تھا ایثار کا. عرب شریف وغیرہ گئے ہیں تو میری بات جلدی سمجھ جائیں گے. عرب شریف میں اب تو خیر مندی پاکستان میں بھی بہت آ گئی ہے, ورنہ پہلے ہم نے شروع میں مندی وہیں کھائی تھی. عرب شریف میں مکے مدینے میں عربیوں کے پاس جاتے تھے تو مندی کے تھال آتے تھے. مگر وہ میں نے ایک اور چیز آبزرو کی کہ بکری کا جو سر ہوتا ہے نا, ہماری میمنی میں جس کو منڈی بولتے ہیں, سری, اچھا جو سری ہے نا, یہ بکرا پورا کاٹیں گے اور بوٹیاں وغیرہ سب تھال میں رکھیں گے, مگر سری جو ہے وہ اسی کو دیں گے جو اس پوری محفل میں کوئی بہت عزت والا ہوگا, اس کی تھال میں رکھ دیں گے. کوئی بڑے عالم صاحب آئیں گے, کوئی بڑے مفتی صاحب ہوں گے یا سردار محفل ہوں گے. اتنی پسند ہے عرب کے لوگوں کو, اب بھی وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ایک صحابی رسول کے گھر پہ سری تحفے میں آئی, ضرورت بھی تھی ان کو, گھر میں کھانے کی تنگی بھی تھی. انہوں نے سوچا یار سری آئی ہے, بڑا اچھا کھانا آیا ہے, میرے بھائی بھی برابر میں پڑوسی رہتا ہے, اس کو بھیج دوں گا تو زیادہ خوشی ہوگی. وہ سری لی اور ان کو بھیج دی. اچھا اب کمال دیکھو, جذبہ ایثار. وہ دوسرے جو صحابی تھے نا, وہ کہتے ہیں بھائی نے بھیجا تو بہت اچھا تحفہ ہے, لیکن جو میرے پڑوسی ہیں نا وہ زیادہ غریب ہیں, زیادہ ضرورت مند ہیں, انہوں نے سری وہاں بھیج دی. آخر پتہ کیا ہوا, 7 گھروں سے گھوم کر وہ سری پہلے والے گھر پہ آ گئی. Everybody want to be, ہر بندہ ایثار کرنا چاہ رہا تھا کہ کسی اور کو دے دوں, کسی اور کا بھلا ہو جائے.
اور ہم کیا سوچتے ہیں؟ سب کا چھن کر مجھے مل جائے، کسی کو نہ ملے، بس میرا کام سیدھا ہو جائے، باقی اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے۔ یہ میرا دین نہیں ہے۔ یہ دین کیا کہتا ہے؟ ایثار کرو، تمہیں مغفرت کی بشارت ہے۔ خدا کی قسم روزانہ ایثار کی عادت آپ بنا لیں، بڑے بڑے ایثار کرنے بھی لگ جائیں گے۔ پہلے چھوٹے تو ایثار کرو نا۔ مسجد میں اے سی لگا ہوا ہوتا ہے، پنکھا لگا ہوتا ہے، نمازی کہتا ہے بالکل میں نے ادھر بیٹھنا ہے، ہر تراویح میں قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کو لگتا ہے دوسرا بھائی آیا ہے، یار یہ یہاں بیٹھے گا نا، اس کو زیادہ اچھی ہوا آ جائے گی، تھوڑا سا کھسک گئے، حضرت آپ آ جائیں، بتائیں نا۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے اپنی پسند کی جگہ ایثار کر دی ہے۔ اس نے پانی پینا تھا، دوسرے کو پلا دیا ہے۔ اس نے کھانا کھانا تھا، اس نے دوسرے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ آپ بس میں جا رہے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں، کوئی بندہ آیا، آپ نے دیکھا سیٹ نہیں ہے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ بیٹھ جائیں، اس کو بتائیں نا کہ مجھے بھی بیٹھنا تھا۔ اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ جو ہیں آپ کو ایثار کا عادی بنا دیں گے۔ اللہ اکبر، کیسا ایثار تھا ہمارے صحابہ کرام میں۔ ایک غزوے کا موقع، غالباً غزوہ حنین کا موقع تھا، غزوہ میں کنفیوز ہوں اس لیے کنفرم نہیں کرتا۔ تو ایک صحابیہ، ان کے کزن بھی اس جنگ میں تھے، وہ زخمی ہو گئے، بالکل زخموں سے چور چور، لاسٹ بریتھس، آخری ان کی سانسیں۔ انہوں نے بالکل کراہتے ہوئے کہا پانی۔ تو وہ کزن تھی، وہ صحابیہ گئیں اور جا کے پانی پلانے لگی۔ جیسے ہی ان کو پانی پیش کیا نا، ان کے برابر میں ایک اور زخمی تھا، مسلمان صحابی رسول، وہ کہتے ہیں ایسا کرو، وہ پانی اس کو پلا دو۔ وہ پانی لے کے دوسرے کے پاس گئیں تو آگے ایک اور زخمی کی آواز آئی، پانی۔ وہ حالانکہ وہ بھی تکلیف میں ہے، خون خون نکل رہا ہے، زخموں سے چور چور ہیں، کہتا یہ پانی انہیں پلا دو۔ وہ تیسرے کے پاس پہنچی نا، تیسرے کا انتقال ہو گیا تھا۔ سیکنڈ کے پاس آئیں، ان کا بھی وصال ہو چکا تھا۔ دوڑتی ہوئی اپنے کزن کے پاس آئیں جو پہلا تھا، ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے میرا دین، یہ ہے میرے اسلام کی تعلیمات کہ مرتے مرتے بھی ایثار کرنا ہے۔ اور ادھر حال یہ بندہ مر رہا ہے، اس کے ساتھ بھی ایثار نہیں کرنا۔ مر جائے یار اپنی بلا سے، اپنا کیا ہے، میرا کام سیدھا ہونا چاہیے۔ نہیں میرے پیارے اسلام، اب مجھے اگین میں سوال بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ جو خبط سوار کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور دماغوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ اسلام کی امپلیمنٹیشن از دا پرابلم فار دا سوسائٹی۔ ارے اسلام وہ مذہب ہے جو پوری سوسائٹی کو بہترین سوسائٹی بنا سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ جو دین کی پوری تعلیمات ہیں اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب